قرآن پاک میں جہاں نماز کا، صلاۃ کا حکم ہے اور بے شمار احکام ہمیں ملتے ہیں، اس میں ایک بڑا اہم حکم صبر کا ملتا ہے، اور صبر کی جو تعداد ہے حکم کی وہ 103 بار ہے سر، تقریباً 103 بار جو صبر کا حکم ہے ہمارے انڈو پاک میں. اقبال کے خطوط کو میں نے پڑھا، وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ ہمارے انڈو پاک کے لوگ شاید برداشت کو صبر سمجھتے ہیں. ان کے ہاں گلا شکوہ کرتے رہنا، کوستے رہنا اور ساتھ برا بھلا کہتے رہنا اور چلتے رہنا اور اس کا نام صبر رکھ دینا، یہ صبر ہے. میں چاہوں گا کہ فقیری میں صبر کی تعریف کیا ہے، اور یہ 103 بار جو حکم ہے اور بار بار حکم ہے کہ تم صلاح سے، نماز سے اور ساتھ صبر سے مدد لو رب کی. تو صلاح تو ہمیں کچھ سمجھ آتا ہے جو 5 دفعہ ہم ادا کر دیتے ہیں، لیکن صبر اور فقیری کا کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقیری میں برداشت اور صبر یہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. جب ہم مشکلات کو، کسی دوسرے کے دیے ہوئے دکھ کو یا مصیبتوں کو ہائے ہائے کرتے ہوئے اس میں سے گزرتے ہیں تو وہ برداشت ہے. لیکن اسی کو بڑی خوش دلی اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ برداشت کر لینے کا نام صبر ہے. برداشت کا کوئی اجر نہیں بلکہ ایک رسک رہتا ہے کہ کہیں انسان ناشکر گزار بندوں میں نہ چلے جائے. صبر کا اجر بے پناہ ہے کہ رب کا ساتھ مل جاتا ہے. فقیر اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں. اسی لیے آپ کبھی کسی فقیر کو کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. فقیر ہمیشہ سچ بولتا ہے، لیکن 3 ایسے موقع آتے ہیں جہاں وہ جھوٹ بولتا ہے. ایک تو جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرتا ہے. جب مشکل میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو راحت میں دکھاتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوں. اپنے غم کو چھپاتا ہے، بولتا نہیں منہ سے. در حقیقت وہ صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. آپ ہی کے کسی پروگرام میں نے ایاز کا قصہ بیان کیا تھا. وہ بھی خوب آدمی تھا. پوری دنیا میں غلاموں میں کوئی شخص اتنا نامور نہیں گزرا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو نام عطا کر دیا. صرف ایاز کہہ دینے سے ہر آدمی کا ذہن فوری طور پہ محمود کے غلام کی طرف جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ایک دن دربار میں سبھی حاضر تھے، ایاز بھی دربار میں بیٹھتا تھا. تو محمود نے اپنے پاس پڑے ہوئے پھلوں میں سے ایک پھل اٹھا کے ایاز کو دیا، دوسرا پھل اپنے ایک چہیتے وزیر کو دیا. تو وزیر نے تو ایک بائٹ لی اور ایک طرف رکھ دیا. ایاز مزے سے کھا رہا تھا. تو بادشاہ نے نوٹس کیا تو وزیر سے اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، پھل نہیں کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضور یہ کڑوا ہے. محمود نے کہا کہ لیکن ایاز تو مزے سے کھا رہا ہے. تو ایاز سے مخاطب ہوا اور اس سے کہا کہ پھل کیسا ہے؟ اس نے کہا صاحب مزے کا ہے. تو نے کہا لیکن وزیر صاحب تو کہہ رہے ہیں کڑوا.
تو کیا نہیں ہے تو کڑوا، پھر تم اتنے مزے سے کیوں کھا رہے ہو؟ میں نے کہا حضور آپ نے دنیا بھر کی نعمتیں مجھے کھلائی ہیں، اگر ایک بار کڑوا پھل دے دیا تو میں ہائے ہائے کیوں کروں؟ تو انسان کا تعلق رب کے ساتھ غلام اور آقا ہی کا ہے، ٹھیک، ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، تو وہ طرح طرح کی نعمتیں ہمیں عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو اگر کہیں درمیان میں کوئی ایک آدھ بار کوئی مشکل دیکھنے کو مل گئی، کسی مصیبت سے گزرے، تو میرے نزدیک تو یہ ناشکر گزاری ہوگی کہ اگر زبان پہ اف بھی آ جائے، بلکہ خلق خدا کو یہی گمان رہنا چاہیے کہ میں بڑا مزے میں ہوں۔